بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور چاہنے والوں کا بہت شکریہ۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، ہر بیماری سے اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو محفوظ فرمائے، آمین۔ ہماری جو پچھلی ویڈیو تھی اس کے کومنٹ میں ایک دوست نے حکم کیا کہ آپ ہمیں پیشاب کے بعد جو قطرے آتے ہیں، احتلام، جریان اور جو منی کے قطرے ہوتے ہیں، ان کے متعلق بھی کوئی آگاہی دے۔ ایک چیز جو غور کرنے کی ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلا کام جو ہے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا طریقہ کیا ہے پیشاب بیٹھنے کا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی ہر پہلو کے اوپر رہنمائی فرمائی ہے۔ اسوہ حسنہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، یہ جو ہم پیشاب پخانہ کرتے ہیں اور جس طرح سے ہم بیٹھتے ہیں، اس کے بیٹھنے کا طریقہ بھی محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ صرف اگر ہم اس طریقے کے اوپر عمل کریں اور وہاں جا کے اس طرح سے بیٹھیں تو یہ تقریباً تمام بیماریوں کا حل یہی ہو جائے گا۔ ابھی میں اپنے چھوٹے بھائی کو بلا رہا ہوں، وہ آپ کو آ کے بتاتے ہیں کہ پیشاب بیٹھنا کس طرح ہے۔ آپ صرف یہ طریقہ سمجھ لیں، آپ کو کسی دوائی کی ضرورت نہیں پڑے گی، کسی ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ طریقے کے لیے میں سعد بھائی کو بلاتا ہوں، وہ آ کے یہاں پہ آپ کو طریقہ بتاتے ہیں۔ تو جی، اب میں نے سعد بھائی کو بلا لیا ہے، یہ آپ کو طریقہ بتائیں گے کہ سنت طریقہ کیا ہے پیشاب بیٹھنے کا۔ بیٹھیں سعد بھائی، بیٹھ کے بتائیں عوام کو کیسے بیٹھنا ہے۔ یہ دیکھیں، یہ بیٹھ گئے ہیں، اپنے دونوں ہاتھوں کو آپ نے اس طرح سے رکھ لینا ہے، اور یہ جو دو پاؤں ہیں آپ کے پاؤں کے آپ نے ایک ایڑی کو اٹھانا ہے۔ آپ دائیں ایڑی کو اٹھا لیں، دائیں ایڑی کو، ہاں جی، یہ دائیں ایڑی کو اٹھائیں گے آپ تو اس طرح سے جو ہے نا آپ نے اپنے ہاتھوں کو یہاں رکھنا ہے اور ایک ایڑی کو آپ نے اٹھانا ہے۔ یہ اس طرح سے آپ پیشاب بیٹھیں گے، اور یہ بیٹھنے کے بعد جو ہے نا آپ نے جب کھڑا ہونا ہے تو آپ نے یہ 10 سٹیپ کرنے ہیں۔ سٹیپ اس طرح سے ہوں گے کہ آپ نے جو ہے نا اپنی ایڑیوں کو اٹھانا ہے، اور جو پاؤں کی انگلیاں ہیں ان کے اوپر سارا زور دے کے آپ نے سٹیپ کرنے ہیں۔ اٹھاؤ، ایڑیوں کو اٹھا کے پھر زور سے نیچے زمین پہ مارنا ہے۔ دوبارہ کرو، ایڑیاں اٹھانی ہیں اور زور سے زمین پہ مارنی ہے، پھر اٹھانی ہے، پھر مارنی ہے۔ اس طرح سے جو ہے نا آپ نے 10 بار اس طرح کے سٹیپ کرنے ہیں، جیسے یہ سعد بھائی ابھی کر رہا ہے۔ یہ بھائی تھا چھوٹا جو ابھی آپ کو بتا رہا تھا، آپ نے اس طرح سے بیٹھنا ہے۔ اور یہ جو بیٹھنا ہے، ایک ایڑی اٹھانے کا کیا مقصد ہے، ٹھیک ہے، وہ یہ ہے، ابھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جب آپ، کیونکہ ہمارا جو مثانہ ہوتا ہے نا، مثانہ جو انسان کا، وہ اس طرح سے ہوتا ہے، جگہ سے اس طرح سے ہوتا ہے۔ جب آپ اس طرح سے بیٹھیں گے، جیسے ابھی بھائی آپ کو بتا رہا تھا، چلے مزید میں بھی آپ کو بتا دیتا ہوں، ٹھیک ہے، اس طرح سے آپ نے جب بیٹھنا ہے، اور یہ جو دونوں ہاتھ ہیں آپ نے یہاں رکھنے ہیں اور اس طرح سے بیٹھنا ہے۔ اور جب آپ ایک ایڑی کو اٹھاؤ گے، جب ایک ایڑی کو اٹھا کے آپ بیٹھو گے تو آپ کا جو مثانہ ہے وہ اس طرح سے ہو جائے گا، تو آپ کا پیشاب بالکل کھل کے آئے گا، اور اس کے اندر کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی۔ جو قطرے آتے ہیں نا بات کے اندر، وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم صحیح طریقے سے پیشاب بیٹھتے نہیں ہیں، اور جب ہم اس طریقے سے بیٹھ جائیں گے اور زمین کے اندر فورس آف گریویٹی ہوتی ہے جو کھینچتی ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا پورا مسئلہ اس سے حل ہو جائے گا۔ اور نبی کی ہر سنت کے اندر انسان کے لیے بہتری ہے، فائدہ ہے۔ اللہ کے محبوب نے جب یہ بتایا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کے اوپر جب عمل کیا تو ایک صحابی رسول جب قضاء حاجت کے لیے گیا تو اس نے اس طرح سے ہاتھ رکھا ہوا تھا، تو ایک یہودی آیا تو اس نے آ کے نا پیچھے سے رسہ ایسے پھینکا۔ جب رسہ پھینکا تو وہ، کیونکہ یہاں پہ انہوں نے ہاتھ رکھے ہوئے تھے،
تو انہوں نے ایسا کیا تو وہ رسہ کھل گیا. اگر وہ ایسا نہ کرتے، اگر یہ ہاتھ یہاں پہ نہ رکھا ہوا ہوتا تو وہ رسہ گلے کے اندر آ جاتا، اس سے کچھ بھی ہو سکتا تھا. لیکن یہ سنت ہے، ہر سنت اللہ کے محبوب کی جو بھی سنت ہے اس کے اندر انسان کے لیے بہتری ہی بہتری ہے. تو مین چیز بس یہی ہے کہ آپ پیشاب بیٹھنے کا طریقہ درست فرما لیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے فرمایا آپ اس طرح سے بیٹھ جائیں. باقی یہ سارے ڈرامے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. وہ لوگ کہتے ہیں نا یہ جریان ہو گیا، یہ احتلام ہو گیا، یہ نامرد ہو جائے گا، یہ ختم ہو جائے گا. مین چیز بس یہی ہے کہ آپ صرف اور صرف اس طریقے کے اوپر عمل کرو. انشاءاللہ تعالی اللہ آپ کو صحت یاب کرے گا. وما علینا الا البلاغ.